یہ حقوق العباد کی تقسیم کرنے پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے حقوق اور فرائض کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک انسان جو زمین پر سب سے پہلے آتا ہے اس پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے باپ کا، پھر اس کے حقوق بہن اور بھائیوں کا جن کے ساتھ وہ ایک گھر میں گروتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آپ نے جو سوال کیا اس کو میں ایک مربوط طریقے سے لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جب بچہ جو ہوتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر استاد کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے اوپر استاد کی جو ہے وہ حقوق اس کے اوپر آتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا حقوق ہیں؟ اچھا، استاد کے حقوق یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں باپ ایک انسان کو روح عالم ارواح سے اٹھا کے زمین پر پھینکتے ہیں، یعنی پیدا کا ہوتا ہے، اور پھر استاد اس کو پڑھا کر، سکھا کر، سمجھا کر، شعور عقل کی دولت سے مالا مال کر کے پھر اسے بلندی پر لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق استاد کا یہ ہے کہ تو نے اس کا احترام کرنا ہے، اور اس کی ایک مثال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، تو سامنے دروازہ تھا مسجد کا، آپ کھڑے ہو جاتے بیٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے بیٹھ جاتے، 2-3 دفعہ آپ نے ایسے کیا تو شاگردوں نے پوچھا حضور یہاں کوئی سامنے سے تو کوئی گزرا ہی نہیں، کوئی آپ سے بڑا کوئی آدمی کہ جو ہم کہیں کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے؟ فرمایا یہ خاکروب گزرا ہے؟ فرمایا ہاں یہ گزرا ہے۔ آپ فرمایا ایک دن میں تحقیق کر رہا تھا کسی مسئلے میں، اس کی وضاحت نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے اس سے پھر پوچھا تھا، اس نے اس کا جواب دیا تھا، اس دن کے بعد سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس لیے جب بھی یہ میرے سامنے سے گزرتا ہے تو احترام میں اس کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایک لفظ بھی کسی سے سیکھ لیں تو وہ استاد کا درجہ اس پہ ہم فائز کر دیتے ہیں، بلکہ استاد سے زیادہ من تعلمنی حرفا فہو مولائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی کو ایک حرف سکھا دیا وہ اس کا آقا بن گیا۔ جی سبحان اللہ، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ حقوق العباد جو ہیں یہ ایک انہوں نے بات کر لی۔ دیکھیے اللہ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر حقوق بعد میں فرض یا واجب ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ نے اس کو حقوق دیے ہیں کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر میں یہ بچی یا بچہ آیا ہے تو اس کی اچھی صحت، اچھی تربیت اور اچھی خوراک دینی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم رہنمائی لیں کہ جو حقوق العباد کی اہمیت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہے بندہ، جو جہاد کرتا ہے، اس کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا جو قرض ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ وہ قرض بھی حقوق العباد میں آتا ہے، یعنی کہ کسی کو اگر ہم نے تنگ کیا ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کے زمین کے اوپر 1 فٹ، یعنی کہ اگر زمین ہو 1 فٹ زمین ہو، اس کے اوپر قبضہ کیا ہے تو بروز قیامت جو اس کی قبر کے اوپر عذاب ہے، جو سختی ہے، وہ جتنی زمین ہے نیچے تک وہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ جی پیر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ بچے کی صحیح نگہداشت کرے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے جو ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر اس کی ذمہ داری، اس کے حقوق پھر کس پہ ہوں گے؟ اس کی ذمہ داری وہ ہے جن کے پاس ان کے والدین نے چھوڑا ہے، اس کے ذمہ دار اس کے چچا ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے نانا ہیں، نانی ہے، دادی ہے، تو یہ وہ رشتے ہیں، وہ ان کی خالہ ہیں کہ جن کے پاس، یعنی کہ مجھ سے سوال وہ ہوگا اگر مجھ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اگر میں پانی نہیں پلاؤں گا، مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے نا، میری یہ ذمہ داری اس کو دوں۔ تو میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے غریب کون ہوتا ہے، یعنی کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، غریب وہ ہے کہ بروز قیامت اللہ آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے نمازیں بھی ادا کی، حج بھی ادا کیے، زکوٰۃ بھی ادا کی، جہاد بھی کیا، لیکن لوگوں کو ان لوگوں نے تنگ کیا، وہ سامنے آئے۔ اور سامنے کس طرح، میں تھوڑا وقت آپ سے لوں گا کہ جس اللہ فرمائے گا کس نے، تو نے اس کا مال کیوں ہڑپ کیا، تو نے اس کو فلاں بندے کو قتل کیوں کیا، تو نے فلاں بندے کو تیز نگاہ سے یعنی غصے کی حالت میں کیوں دیکھا،
تو نے فلاں کی جگہ قبضہ کیوں کیا؟ ایک طویل حدیث ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں سے معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ جن کی آپ نے دنیا میں حق تلفی کی ہے، جن کے حقوق غصب کیے ہیں، اب ان کو اپنی نیکیاں دو، اور نیکیاں لینے والے لے جائیں گے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اس بندے کام آئیں گی، اور اگر اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ اپنے ذمہ لینے پڑیں گے۔ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی ایک بندے کا ایک پیسہ بھی دینا ہوگا تو 700 نماز با جماعت اس بندے کو دینی پڑیں گی۔ اگر اتنی نمازیں با جماعت نہیں ہوں گی تو پھر اس بندے کے گناہ اپنے ذمے لینے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض مکمل طور پہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جہاں پہ ایک انسان کے ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر جو حقوق ہیں، ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات بھی آتی ہیں، انسان سے علاوہ جانور، چرند پرند، یہ سب آتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، جب دین کے ادنا سے طالب علم کے ناطے میں ان سوالوں کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین سے مذہب رکھتے ہیں، اس کا بنیادی جو پلر ہیں وہ عقیدہ توحید ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو خالق الخالقین ہیں، آپ کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے پڑوسی میں بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم اللہ کو کھانا کھلاتے۔ میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، ان ساری ڈیٹیل حدیث میں آتی ہیں۔ جس طرح پیر صاحب نے فرمایا حقوق العباد کے حوالے سے، جب میں بخاری شریف اور دوسری احادیث کی کتابیں پڑھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح اعلان فرمایا۔ صحابہ تشریف فرماتے پوچھا من مفلس، کون ہے غریب؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لا درہم ولا متاع لہ، جس کے پاس درہم نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے۔ اب فرمایا نہیں، المفلس من امتی یوم القیامت بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، میری امت کا غریب تو وہ ہیں جو قیامت کے دن آئے گا، اس کی نماز مکمل ہوگی، بالصلاۃ والزکاۃ، اس کے زکوٰۃ کے معاملات کلیئر ہوں گے، اس کے روزے مکمل ہوں گے، قد شتم ھذا وقد حذف ھذا، اس نے ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال حرب کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو طنز کیا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جس کے بارے میں اس نے یہ گمان کیا ہوگا، اور پھر اس کے نامہ اعمال خالی ہو جائیں گے۔ توریھا فی النار، یہ جہنمی ہے، المفلس من امتی، یہ میری امت کا غریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ہم پوری طرح ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے سکتا ہے، لیکن اگر بندے کے حقوق ہم پوری طرح ادا نہیں کرتے تو اس کا تو بہت بڑا خمیازہ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ کئی مرتبہ ذکر کیا۔ فرمایا بنی اسرائیل کی ایک فحاشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف انسانوں کے حقوق نہیں ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو یمنانی گدھا خود کنویں میں گرا، کہا جس دنیا میں میرے آقا ہی نہیں رہے اس دنیا میں مجھے جینے کا کیا حق ہے؟ تو جانوروں نے بھی آپ سے محبت کی ہیں۔ اونٹ آ کر آپ سے گلا کرتا تھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے کام لیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہی بچا دیجیے۔ یعنی کہ جانور بھی آپ سے آ کر اپنے حقوق کے بارے میں کہتے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے، ہم جس مادیت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور جس طرح ہم روحانیت سے دور ہیں، وہ روحانیت جس کے بارے میں امام غزالی احیاء العلوم کے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کتابوں میں مدون نہیں ہو سکا، یہ تصوف کا علم ہے جو من کی دنیا کو پاک کرنا، ایک من سے دوسرے من میں جانا، اپنے نفس کو ثقیل کرنا، ہلکا کرنا، یہ کتابوں میں مدون نہیں ہو سکا۔ آج 4 کلاسیں پڑھ کر علم کی 4 ڈگریاں لے کر ہم بڑے بڑے علماء سے، اپنے والدین سے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ ابو آپ کو اس چیز کا کیا پتہ؟ ہم ان کو پوچھ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بولنے کا فن سکھایا ہے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں چلنے کا فن سکھایا ہے، جس نے ہمیں گفتگو کی گواہی دی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح مادیت نے، بہت سے جدید تعلیم نے ہمارے اوپر جو اثرات مرتب کیے ہیں، ہمیں ضرورت ہے
قرآن و سنت کی طرف جانے کی۔ بے شک ہمیں ضرورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی۔ بالکل، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقوق تو ادا کرنے والے وہ لوگ تھے، ہم تو صرف گفتگو اور چرب زبانی کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہماری عملی زندگی ان چیزوں سے خالی ہیں۔ جہاں پہ ہم عملی زندگی کی طرف آتے ہیں مولانا صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے والدین سے ہٹ کے جب ہم ایک بچہ اب گھر سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے کیا حقوق و فرائض ہیں؟ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے، فرمایا تمہارے ذمہ داری ہے 40 گھروں کی، اور آج کل ہم دیکھیں ہمیں ساتھ والے گھر کا نہیں پتہ ہوتا۔ 40 گھروں کی تمہاری ذمہ داری ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھوکھا رات کو سو گیا تو قیامت کے دن تم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اب آپ نے بات کی تھی کہ حقوق العباد کی، اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اگر عباد عبد کی جمع، اور عبد کا معنی اگر اس کا بندہ کیا جائے، اور اس بندہ کہتے ہیں جو اس کی عبادت کرنے والا ہو، جو اس کو سجدہ کرنے والا ہو، جو اس کی اطاعت کرنے والا ہو، جو اس کی فرما برداری کرنے والا ہو، اسے عبد کہتے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اللہ کی پوری کائنات اس کے عبد میں شامل ہے، اس کے عباد میں شامل ہے، کیونکہ قرآن پاک بھرا پڑا ان واقعات سے، ان آیات سے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو کہ یہ کس انداز سے تسبیح کرتے ہیں، کس طریقے سے تسبیح کرتے ہیں۔ اب ان کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم باغات کو دیکھو تو ان کو مت اجاڑو، اس لیے کہ یہ جو باغات ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ انسانیت کے منفعت کے لیے ہیں، لہذا ان کو کاٹو نہیں، ان کو اجاڑو نہیں، بلکہ ان کی نگہداشت کرو۔ جانوروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی جانور پالتے ہو اپنے پاس تو پھر اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اور بیمار ہو جائے تو اس کے علاج معالجے کا تم اسی طرح ذمہ داری نبھاؤ گے جس طرح تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ذمہ داری کرتے ہو۔ اگر تم اسے پورا نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم انہیں اپنے پاس بند کر کے رکھو، پھر انہیں آزاد کر دو۔ پھر وہ اسلام کیونکہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے اور اللہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ اب اسی طرح یہ تو حیوانات تھے، یہ تو اشجار تھے، اب اس کے علاوہ بھی کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم کائنات کی ان اشیاء کو کہتے ہیں جس میں سیارے ہیں، جس میں شمس و قمر ہیں، جس میں بحر و بر ہیں، جس میں لیل و نہار ہیں، جس میں موسم ہے، یہ بھی سب اللہ کے بندوں میں شامل ہیں، رب کے عبد میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ سورج کی مجال نہیں کہ جس راستے پر میں نے اسے چلایا اس راستے سے ذرا ہٹے، چاند کی مجال نہیں کہ اس راستے سے ہٹے جس راستے پر میں نے اسے چلایا ہے۔ لہٰذا یہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ان کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ مثلاً آپ کی خلا ہے، فضا ہے، آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ لاہور کا یہ شہر جو ہے یہ آلودہ شہروں میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ اب کیوں آلودہ ہوا؟ وہ اس لیے کہ ہم نے فضا کے جو حقوق تھے ہم نے اسے پورا نہیں کیا، ہم نے پولوشن خود پھیلائی اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے، اپنے گاڑیوں سے، اپنی فیکٹریوں سے۔ تو یہ ایک احساس کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔